الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اندر صورتوں کی تلاوت کے بارے میں پوچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کون سی صورتیں زیادہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص صورت کے پڑھنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، بلکہ پانچوں نمازوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا مختلف انداز تھا، اور ہر نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت مختلف ہوتی تھی۔ فجر کی نماز کے اندر زیادہ تر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے جو طوال مفصل ہیں، جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سورہ واقعہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات سورہ طور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم قاف والقرآن المجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اذا الشمس کورت کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے اندر سورہ زلزال کی تلاوت بھی فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر ہوتے تھے تو سفر کے اندر قرات کو مختصر رکھتے تھے، اور دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے اندر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان کی بھی تلاوت فرمائی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فجر کی نماز کے اندر سورہ روم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کی بھی تلاوت فرمائی ہے فجر کی نماز کے اندر، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صافات کی بھی تلاوت فرمائی ہے۔ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل سجدہ اور حل اتی علی الانسان جو کہ 29ویں سپارے کے اندر ہے، سورہ دہر، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پہلی رکعت کے اندر تلاوت کا معمول یہ تھا کہ پہلی رکعت دوسری رکعت کے مقابلے میں طویل ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح فجر کی سنتوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زیادہ تر سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کا تھا، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا سے لے کر کے آخر تک، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم جو سورہ آل عمران کے اندر ہے، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے اندر قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت کے اندر اور دوسری رکعت میں قل اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ظہر کی نماز کے اندر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو طوال مفصل میں سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور کبھی اوساط مفصل میں سے۔ ظہر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان صورتوں کی ہوتی تھی، الف لام میم تنزیل سجدہ، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والسماء والطارق والسماء ذات البروج اور سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی اور سورہ انشقاق اذا السماء انشقت وغیرہ۔
ان صورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اور کبھی والسماء ذات البروج اور طارق، اور کبھی واللیل اذا یغشا، ان کی بھی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے اندر فرمایا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے اندر بھی زیادہ تر انہی صورتوں کے پڑھنے کا معمول تھا، یا اس جیسی صورتوں کا جو کہ ظہر کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں والتین والزیتون اس کی بھی تلاوت فرمائی ہے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے اندر بھی طوال مفصل اور اوساط مفصل میں سے تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم اس کی تلاوت فرما دیتے تھے، اور کبھی سورہ طور کی اور کبھی سورہ مرسلات کی۔ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعراف کی تلاوت فرما دیتے تھے دونوں رکعتوں کے اندر، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں سورہ انفال کی تلاوت فرما دیتے تھے، جبکہ مغرب کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زیادہ تر قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کا تھا۔ عشاء کی نماز کے اندر اوساط مفصل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، کبھی سورہ والشمس وضحاھا، کبھی اذا السماء انشقت، اور کبھی والتین والزیتون، اور کبھی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور سورہ اللیل واللیل اذا یغشا۔ تو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جبکہ تہجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا جو معمول تھا وہ ان پانچوں نمازوں سے الگ اور جدا تھا، کہ تہجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرماتے تھے اور طویل قرات فرماتے تھے۔ بسا اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے اندر 7 طوال 7 لمبی صورتیں جو ہیں ان کی تلاوت فرمائی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ توبہ۔ تو یہ 10 سپارے بن جاتے ہیں، 10.25 سپارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر جو ہے اس کی تلاوت فرماتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی تلاوت فرماتے تھے ایک رکعت کے اندر، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ان میں سے ایک ایک سورت کی جو ہے وہ تلاوت فرماتے تھے ایک ایک رکعت کے اندر۔ تو اس طرح ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر نماز کے اندر صورتوں کی تلاوت کا مختلف اور جدا گانا تھا، اور کوئی ایک خاص صورت اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت نہیں فرماتے تھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔